اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے شکر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کے الفاظ ادا کرنا، اور پھر اس پر نازل نبی علیہ السلام کی طرف سے خوشخبری ذرا دیکھیے اور سنیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ صحابہ کرام کے یعنی حلقے میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ ما اجلسکم، اے صحابہ تمہیں یہاں پر کس چیز نے بٹھایا؟ قالو، انہوں نے کہا کہ ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں۔ ناظرین و سامعین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا کہ فرمایا کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو، کیا تم اس پر حلف لے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں کسی تہمت کے لیے حلف نہیں دے رہا، اور یہ بات نہیں کہ مجھے تم پر یقین نہیں، تم بالکل سچ کہہ رہے ہو، لیکن ماجرا یہ ہے کہ اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابہ، اسی طرح صحابہ کرام کے حلقے میں آپ پہنچے۔ فقال ما اجلسکم، اور یہی فرمایا کہ تم یہاں پر کس لیے بیٹھے ہو، تمہیں کس چیز نے بٹھایا؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہداکم للاسلام ومن علینا بہ، اور ایک روایت کے الفاظ ومن علیک بک، کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اس بات پر اس کی حمد بجا لائیں کہ اس نے ہمیں اسلام کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی، اور ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کا احسان مانیں کہ اس نے آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ما اجلسکم الا ذاک، کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو، واللہ ما اجلسنا الا ذاک۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اسی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے یہی الفاظ دہرائے کہ اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، کہ میں نے تمہیں تہمت دلانے کے لیے یہ نہیں پوچھا، مجھے یقین ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ماجرا یہ ہے کہ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرَائِیل، کہ میرے پاس اس وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، فَأَخْبَرَنِي، اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ اس وقت تم بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہو اور اسلام کے ذریعے ہدایت پانے پر اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہو، اور میرے یہاں مبعوث ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو، اس کے احسان مند ہو رہے ہو، اور وہاں پر تمہارا رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کا اظہار فرما رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین و سامعین، بالکل یہ حدیث پاک ہے، اور اس وقت ظاہر ہے کہ کئی ممالک میں ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے، آج فرسٹ ربیع الاول ہوگی، اور ناظرین انشاءاللہ پاکستان میں یوں سمجھ لیں کہ آج چاند نظر آنا ہی ہے، کیونکہ 30 تاریخ ہو چکی ہے اور کل فرسٹ ربیع الاول ہے۔ تمام عالم اسلام کو ناظرین ARYQ TV کی جانب سے
ماہ ربیع الاول بہت مبارک ہو۔ بالکل ناظرین خوشی منائیے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیجیے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا احسان مند ہو جائیے گا کہ اس نے اپنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ ربیع الاول کے صدقے میں دو جہاں کی خیر اور برکات نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر ہے 60، آیت نمبر ہے 60 آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، قلم پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اسے حقوباً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں حقوبہ پڑھا جائے گا۔ اور ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں آخر میں علامت وقف اندر 60 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 60 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، اذ دوسرا، قال تیسرا، موسیٰ چوتھا، لی پانچواں، فتح چھٹا، اور ہو ساتواں، لا ابرح لا نواں، ابرح 10واں، حتی 11واں، ابلغ 12واں، مجمع 13واں، البحرین 14واں، او 15واں، امضیہ 16واں، حقبہ 17واں۔ کل ناظرین یہاں پر جو ہے وہ 17 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِذْ قَالَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، یہ علیحدہ الفاظ ہیں، ملا کر پڑھیں گے۔ لِفَتَاهُ لا أبرح لا أبرح، لا میں آپ دیکھیں الف مدہ اوپر مد کی علامت مد متصل ہے، بلکہ مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اب رحو میں بعض ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے، تو یہاں آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ اب رحو نہیں، اب رحو، لا اب رحو، حتی، یہاں پر بھی مد منفصل ہے اور اسی طریقے سے کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب لغہ، یہاں پر بھی بعض ساکن ہے، آواز لوٹتی بھی محسوس ہو کیونکہ یہ حرف قلقلہ ہے۔ حتی ابلغ مجمع البحرین، مجمع میں عین پر زبر، اس سے البحرین کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف انی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ مجمع البحرین او امضی حقوباً، یہاں وقف کریں گے تو حقوبہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، ناظرین یہ بلیک مارکر کام نہیں کر رہا تو ہم اس کو آج بلو مارکر سے ہی لکھ لیتے ہیں سبق کو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لا أبرح حتى لا أبرح حتى أبلغ
مجمع البحرین او امضی حقوبہ. اعراب لگاتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حقوبہ. ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے، اور اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے موسیٰ، دوسرا ہے فتح، تیسرا ہے ہو ضمیر، چوتھا ہے مجمع، پانچواں ہے بحرینی، اور چھٹا ہے حقوبہ. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ آج کا سبق ہم لے چکے ہیں. اسماء جو ہے وہ یہاں لکھ رہے ہیں. پہلا اسم ہے موسیٰ، اور دوسرا اسم ہے فتح، تیسرا ہے ہو ضمیر، ہو ضمیر، چوتھا ہے مجمع، پانچواں ہے البحرین. اور چھٹا ہے حقوبہ. یہ 6 اسما ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. پہلا فعل ہے قالا، دوسرا ہے ابرحو، تیسرا ہے ابلغ، چوتھا ہے امضیہ. 4 افعال ہیں. نمبر 1 قالا، نمبر 2 ابرحو، نمبر 3 ابلغ، اور نمبر 4 امضیہ. جی ناظرین، یہ 4 افعال ہوئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف واو، دوسرا اذ، تیسرا لی، چوتھا لا، پانچواں حتی، چھٹا او. تو کل 6 حروف ہیں. نمبر 1 واو، نمبر 2 اذ، نمبر 3 لی، نمبر 3 لی، نمبر 4 لا، نمبر 5 حتی، نمبر 6 او. چھ اسما، 4 افعال، 6 حروف. تو کل ملا کر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 16 کلمات ہیں.
کل ملا کر 16 کلمات ہیں۔ اچھا جی، اب آ جائیے سب سے پہلے اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے موسیٰ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے اور ہمارے یہاں بچوں کے بھی رکھے جاتے ہیں، تو ماشاءاللہ نبی علیہ السلام کی نسبت سے بڑا بابرکت نام ہے۔ ناظرین و سامعین، اس کے بعد فتح۔ فتح کسے کہتے ہیں؟ فتح کہتے ہیں جوان کو۔ فتیان اور فتیہ اس کی جمع آتی ہے۔ فتح ایک جوان اور فتیان اور فتیہ بہت سے جوان۔ اس کے بعد ہے ہو۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، منفصل ہو تو ناظرین جو ہے وہ ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو بعض اوقات ہی کی شکل بھی ہوتی ہے متصل میں۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر اور کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہوا، ہو یا ہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس مجمع۔ مجمع اس کا یہ اس میں ظرف ہے، اس کا معنی ہے ملنے کی جگہ، ملنے کی جگہ، ملنے کا مقام۔ بحرین، بحرین کس سے کہتے ہیں؟ بحر کی تثنیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ناظرین بحر کہتے ہیں سمندر، دریا، ٹھیک ہے۔ بحرین دو دریا یا دو سمندر۔ اس کے بعد حقوبہ۔ حقوبہ کس سے کہا جاتا ہے؟ حقوبہ کہتے ہیں جو ہے وہ لمبی، حقوبہ لمبی۔ اچھا جی، اب آ جائیے افعال کی جانب۔ قال فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہوگا ناظرین اس نے کہا، اس نے کہا۔ قال یقول قول، قول کا معنی ہے بات، اور یہ اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، قول۔ اس کے بعد ہے ابرحو، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم۔ اس کا معنی میں ہٹتا ہوں یا میں ہٹوں گا، لیکن یہاں پر لا داخل ہے، لا فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، تو لا ابرحو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نہ ہٹوں، میں نہ ہٹوں۔ اچھا جی، اس کے بعد ابلغ، اصل میں تھا ابلغ، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم۔ اس کا معنی میں پہنچتا ہوں یا میں پہنچوں گا۔ اب یہاں پر حتیٰ داخل ہے۔ حتیٰ جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو درمیان میں، حتیٰ اور فعل مضارع کے درمیان میں ان معزوف ہوتا ہے۔ حتیٰ اور فعل مضارع کے درمیان میں ان معزوف ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آخر کو نصب دیتا ہے، یعنی فعل مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے۔ اور تیسرا یہ ناظرین کہ فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کر دیتا ہے، کیونکہ ان داخل ہے نا، تو حتیٰ ابلغ، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں۔ اس کے بعد امدیہ، اصل میں تھا امدی، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم۔ اس کا معنی میں گزارتا ہوں یا میں گزاروں گا، اور یہاں پر بھی او کے ذریعے جو ہے وہ حتیٰ کا عطف موجود ہے، تو ناظرین یا پر زبر ہوگا، اور دوسرا یہ کہ یہ بمعنی مصدر کے ہوگا، تو یعنی گویا کہ اس کا یہاں پر کیا ہوگا؟ حتیٰ امدیہ، یا تو میں یہاں تک کہ میں گزار دوں، یہاں تک کہ میں گزار دوں۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی ہے اور، اس کا معنی جب لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، لا کا معنی ہے نہیں، اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ، یا حتیٰ کہ، حتیٰ کہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ او کا معنی ہے یا۔ ناظرین 16 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 قال میں قول، نمبر 2 حتیٰ میں حتیٰ کہ۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، حمزہ زال زیر اذ، و اذ، قاف علی زبر قا، لام زبر لا، قالا، و اذ قال، میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسا، لام زیر لی، فا زبر فا، تا کھڑا زبر تا، ہا پیش ہو، لی فا تا ہو، لام الف زبر لا، حمزہ با زبر اب، را زبر را، ہا پیش ہو، لا ابرحو، ہا تا زبر حت، تا کھڑا زبر تا، حتی، حمزہ با زبر اب، لام پیش لو، غین زبر غا، ابلغا، حتی ابلغا،
میم جیم زبر مج، میم زبر ما، عین لام زبر ال، با حا زبر بح، را یا زبر روی، نون سے نی، مجمع البحرین. حمزہ واو زبر او، حمزہ میم زبر ام، ضا زید ضی، یا زبر یا، او امضیہ، حا پیش ہو، قاف پیش کو، با دو زبر بن، حقوبن. یہاں وقف کریں گے تو حقوبہ پڑھا جائے گا. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. وا اور اذ جب، قالا فرمایا، اسے اس کا معنی ہوتا ہے کہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت ہے تو ہم کہیں گے فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے لی واسطے، فتح جوان ہوں اپنے، لا ابرحو میں نہیں ہٹوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغا میں پہنچ جاؤں، مجمع ملنے کی جگہ، البحرین دو دریاؤں کے، او یا امدیا گزار دوں حقبہ لمبی مدت. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں مسلسل چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں دو سمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا سالہ سال تک چلتا رہوں گا. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اور آئیے چلتے ہیں انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین و سامعین یہاں پر اب جو ہم تفسیر عرض کریں گے وہ آیت نمبر 60 کی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. فرمایا اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں مسلسل چلتا رہوں گا حتیٰ کہ میں دو سمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یعنی سالہ سال تک چلتا رہوں گا. اصحاب کہف کے مسلسل قصے کے بعد اب یہ دوسرا قصہ ہے جس کو اس صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اس قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے. چونکہ یہ ایک مفصل واقعہ ہے لیکن اس کا گزشتہ آیات کے ساتھ ایک ربط ہے. گزشتہ آیات میں ان متکبرین قریش کا رد کیا گیا جو مسلمان فقراء کے ساتھ بیٹھنے میں اپنی توہین سمجھتے تھے.
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ اور اولو العزم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم عطا فرمایا تھا، کثیر معجزات عطا فرمائے تھے، بہت عزت اور وجاہت عطا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے حصول علم کی غرض سے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانے میں کوئی عار نہیں سمجھی اور اس چیز کو اپنی شان اور فضیلت کے خلاف نہیں گردانا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تکبر کرنا مذموم ہے، اور امرائے قریش نے تکبر کی وجہ سے فقراء مسلمین کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر کے اپنا ہی نقصان کیا، کیونکہ اس تکبر کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے سے محروم ہو گئے۔ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد یوشع بن نون کا ذکر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مجمع البحرین جانے کا ذکر ہے۔ ناظرین، تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام کا ہم تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، پھر یوشع بن نون علیہ السلام کا تعارف، اور پھر خضر علیہ السلام کا بھی ہم ذکر کریں گے، اور مجمع البحرین کا مصداق کیا ہے، کیا مراد ہے، تو ناظرین ہم وہ بھی عرض کریں گے، اور اس ملاقات کی غرض اور غایت کو بھی کچھ نہ کچھ ہم بیان کریں گے۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا نسب یہ ہے: موسیٰ بن عمران بن یسر بن قاہث بن لادی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے والد عمران کی عمر 70 سال تھی اور وہ 130 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارکہ 120 سال کی تھی، اور پھر ایک قول یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارکہ 160 سال تھی، اور آپ کی وفات میدان تہ میں ہوئی۔ جب بنو اسرائیل مصر سے نکلے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی۔ جب ریان بن ولید فوت ہو گیا، جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانوں کا والی مقرر کیا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کے بعد قابوس بن مصعب بادشاہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے انکار کیا۔ یوسف علیہ السلام وفات پا گئے، آپ کے کافی عرصے بعد وہ مر گیا، اور اس کا بھائی ولید بن مصعب بن ریان بادشاہ ہوا۔ اس کی حکومت کافی عرصے تک رہی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کا زمانہ آیا۔ اس سے زیادہ لمبی عمر کا کوئی فرعون نہیں گزرا، اس کی عمر 400 برس تھی۔ ناظرین و سامعین، یوشع بن نون کا نسب کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یوشع بن نون بن افرائیم بن یوسف بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر کئی جگہ ہے۔ اذ قال موسیٰ لفتاہ، سورہ کاف کی آیت نمبر 60 میں، اسی طریقے سے فلما جاوزا قال لفتاہ، سورہ کہف کی آیت نمبر 62 میں، جب ان دونوں نے اس جگہ سے تجاوز کیا تو موسیٰ نے اپنے فتح شاگرد سے کہا۔ ان دونوں آیتوں میں فتح سے مراد حضرت یوشع بن نون ہیں، جیسا کہ اس حدیث پاک میں بھی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے روایت ہے کہ یوشع بن نون کی نبوت پر تمام اہل کتاب کا اتفاق ہے، کیونکہ ان کی ایک جماعت جس کا نام السامرہ تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون کے سوا کسی نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کرتی، کیونکہ ان کی نبوت کی تورات میں تصریح ہے۔ وہ ان کے علاوہ دوسرے انبیاء کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے رب کے جانب سے برحق نبی تھے۔ سو قیامت تک ظاہر ہے کہ جنہوں نے انکار کیا ان پر مسلسل لعنت ہوتی رہے گی۔ ناظرین و سامعین، یہ تو یوشع بن نون علیہ السلام کا تھوڑا سا ہم نے تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اسی طریقے سے اب حضرت خضر علیہ اچھا یوشع بن نون کو فتح کہنے کی وجہ کیا ہے کہ جب موسیٰ نے اپنے فتح سے کہا، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں بھی ذکر ہے نا فتح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو اس سے مراد یوشع بن نون ہی ہیں۔ تو یہاں پر ناظرین فتح سے مراد یوشع بن نون ہے۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی ہے نوجوان لڑکا، اور نوجوان لڑکی کو بھی، غلام اور باندی کو بھی فتح کہا جاتا ہے۔
کہتے ہیں یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ کلام عرب میں فتح جوان آدمی کو کہتے ہیں، چونکہ عام طور پر خدمت جوان آدمی کرتا ہے، اسی لیے بطور ادب خادم کو فتح کہتے ہیں۔ شریعت میں بھی خادم پر فتح کا اطلاق مستحب ہے۔ ناظرین اسی لیے آپ کو فتح کہا گیا۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے ناظرین کہ فتح اس لیے بھی کہا گیا کہ یوشع بن نون جو ہے وہ ناظرین جو ہے وہ خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کے خدمت گزار تھے، ان سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں لازماً جو ہے وہ حاضر ہوتے تھے، ہرچند کہ وہ اصل میں آزاد تھے، لیکن اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کا غلام بھی اور خادم بھی ان کو کہا گیا۔ وقال لفتیانہ جعلوا بضاعتہم فی رحالہم، اور یوسف نے اپنے نوکروں سے فرمایا کہ ان کی پونجی ان کی بوریوں میں رکھ دو۔ تو فتیان سے مراد، ہم نے کہا جمع اس کی فتیان ہے، تو فتیان سے مراد نوکر بھی ہوتے، تو اس لحاظ سے آپ کو خادم کہا گیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ جاتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان کی خدمت میں کافی وقت گزارا کرتے۔ اب انشاءاللہ مزید ہم عرض کریں گے کہ خضر علیہ السلام کا نام، لقب، ان کا تعارف، مجمع البحرین کسے کہتے ہیں، حقوبہ کا معنی کیا ہے، وہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اس کا جو واقعہ ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان کے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں سو کے لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ سوال سے جی سنائیے۔ جی آپ کو کیسی ربیع الاول مبارک ہو۔ جزاک اللہ، آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلے والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش تانتلے والا سے۔ سنائیے بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ ترجمہ، اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں مسلسل چلتا رہوں گا حتیٰ کہ میں 2 سمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا سالہا سال تک چلتا رہوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنجی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ میں ساری رات ریکارڈنگ کراتی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کہاں سے؟ السلام، جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب میں سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا۔ ترجمہ، اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں مسلسل چلتا رہوں گا حتیٰ کہ میں 2 سمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا سالہ سال تک چلتا رہوں گا۔ صدق اللہ۔
جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر ناظرین، یہ پروگرام اگر یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.